وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے لے کر 51 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ورسولا اور بنائے گا اسے رسول، ورسولا اور بنائے گا اسے رسول، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، انی وہ کہے گا بے شک میں، انی وہ کہے گا بے شک میں، قد جئتکم یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس، قد جئتکم یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت نشانی، بآیت نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، انی بے شک میں، اخلق بناتا ہوں، اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من الطین گارے سے، من الطین گارے سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی مانند، کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی مانند، فانفخ پھر میں پھونک مارتا ہوں، فانفخ پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیہ اس میں، فیکون فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیراً واقعی پرندہ، طیراً واقعی پرندہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ اور میں اچھا کر دیتا ہوں، وَأُبْرِئُ اور میں اچھا کر دیتا ہوں، الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھے کو، الْأَكْمَحَ مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور برس والے کو، وَالْأَبْرَصَ اور برس والے کو، وَأُحْيِي اور زندہ کرتا ہوں، وَأُحْيِي اور زندہ کرتا ہوں، الموتى مردوں کو، الموتى مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما اس چیز کی جو، بما اس چیز کی جو، تأکلون تم کھاتے ہو، تأکلون تم کھاتے ہو، وما اور اس چیز کو جو، وما اور اس چیز کو جو، تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، ان بلا شبہ، ان بلا شبہ، فی ذالک اس میں، فی ذالک اس میں، لآیتاً یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لآیتاً یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان والے، مؤمنین ایمان والے۔ فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اعلیٰ ترین مناصب ہے جسے عطا ہو جائیں۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصے میں بھی رکھ دیا تھا
کہ وہ رسول ہوں گے مگر بنی اسرائیل کی طرف۔ آپ کی نبوت رسالت تمام اقوام عالم کے لیے نہیں بلکہ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ البتہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام اقوام عالم کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیں کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ ہے اور تمام بنی نوع انسان کے علاوہ جن وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تمام اقوام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ سب سے پہلے معجزے کے متعلق فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ خاص معجزہ تھا، آپ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ پھر سے اڑ جاتا۔ اب ہماری شریعت میں کسی جاندار کی تصویر یا مجسمہ بنانا جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المصورین، تصویر کشی کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے، وہ اس کی رحمت سے دور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس گھر میں تصویر اور کتا ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تصویر سازی معجزہ کے طور پر کی۔ فرمایا میرا دوسرا معجزہ یہ ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھوں اور برس یا کوڑ کے مریضوں کو اچھا کرتا ہوں۔ برس پھلبیری یا جذام پر بولا جاتا ہے، یہ لا علاج بیماریاں ہیں۔ یونانیوں کے زمانے سے لے کر آج تک حکمران نے ان بیماریوں پر قابو پانے کی بڑی کوششیں کی ہیں مگر پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جذام ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے مریض کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور ناک وغیرہ گل جاتے ہیں، اور پھلبیری کے داغ بھی جب پیدا ہو جائیں تو رفع نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ ان مہلک بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ اس زمانے میں طبابت اور حکمت کا بڑا چرچا تھا۔ بقرات اور جالینوس جیسے بڑے بڑے حکیم اسی زمانے کے قریب گزرے ہیں۔ ایک سے ایک بڑا طبیب تھا مگر مذکورہ بیماریاں لا علاج تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے علاج کا دعویٰ کیا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں میڈیکل سائنس نے بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے، خاص طور پر سرجری میں بڑی مہارت حاصل کی ہے، مگر پھر بھی لاتعداد کیس ایسے ہیں کہ بیماری کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ علاج تو بعد کی بات ہے۔ بہرحال یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لا علاج بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ دراصل معجزہ کا مطلب ہی عاجز کر دینے والی نشانی ہے، یعنی ایسی چیز جس کا عام لوگ جواب پیش کرنے سے عاجز آ جائیں۔ آپ نے تیسری معجزے کا اعلان کیا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ مفسرین کرام نے 4 ایسے مردوں کا ذکر کیا ہے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احیاء موتیٰ کا معجزہ بھی مسیح علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے کا بھی تذکرہ کیا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تم کو بتلاتا ہوں جو کچھ تم گھر سے کھا کر آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو کچھ تم گھر میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ فلاں شخص اپنے گھر سے یہ چیز کھا کر آیا ہے اور فلاں چیز اس کے گھر میں باقی رکھی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے معجزے کے طور پر عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں کی آپ خبر نہیں دیتے تھے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ یقین دانے کے لیے اس قسم کے الفاظ قرآن پاک میں متعدد بار آئے ہیں۔ کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی خارق عادت فعل سرزاد ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، اور کسی ولی کے ہاتھ پر ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ تاہم یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی انسان، نبی، ولی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ سب معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے، اور آپ نے ان کا عملی مظاہرہ فرمایا۔
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوني ومصدقا اور تصدیق کرنے والا ہوں ومصدقا اور تصدیق کرنے والا ہوں لما واسطے اس کے جو بین یدی مجھ سے پہلے نازل شدہ ہے بین یدی مجھ سے پہلے نازل شدہ ہے من التورات ولیحل اور تاکہ میں حلال کر دوں ولیحل اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے بعض الذی وہ چیزیں جو حرم حرام کر دی گئی تھی علیکم تم پر وجئتکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس بآیت نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی جس کا نام تورات ہے میں اس کتاب کو اور اس کے اصول و قوانین کو مانتا ہوں بس تھوڑی سی تبدیلی اس میں اللہ کے حکم سے میں کروں گا جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہودیوں کی حجت بازی کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان حرام چیزوں کو حلال کر دوں گا اس کے علاوہ میں تمہاری یقین دہانی کے لیے اپنی نبوت کی کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں اس لیے جو بھی احکام میں تمہیں دیتا ہوں ان کو مانو اور میری دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم ان اللہ بے شک اللہ ربی میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے فاعبدوا لہذا تم اسی کی عبادت کرو هذا یہ ہے صراط مستقیم سیدھا راستہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میرا رب بھی وہی ہے جو تمہارا رب ہے اور میرا اس کا تعلق باپ بیٹے کا نہیں بلکہ بندے اور معبود کا ہے میں اس کا بندہ ہوں اور وہ وحدہ لا شریک لہ ہے میں خدا واحد کی عبادت کرتا ہوں تو تم بھی اسی کی عبادت کرو اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اس کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکو یہی سیدھا راستہ ہے اس کے علاوہ سوائے تباہی اور گناہ کے اور کچھ نہیں لہذا نبی کی پیروی دنیا میں نجات دلاتی ہے کیونکہ ان کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی بہترین تعلیمات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین